بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت ہشتم کے اردو کے مضمون میں جو نظم ہم نے کل پڑھی تھی دریا کی کہانی، اس کے کل ہم نے تشریح کی تھی اور خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم اسی نظم کی مشق کریں گے۔ تو یہ مشق بیٹا اس کے جو سوالات ہیں، مشق کی سوالات یہ تقریباً صفحہ نمبر 68 سے لے کر 70 تک ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم انشاءاللہ اس سبق کے تمام جو ہے مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال دیکھیں جی ہے، نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ تو نظم میں بیٹا ہم نے پہلے بند میں جتنی باتیں پڑھی تھیں وہ تمام باتیں ہم نے نثر کی شکل میں اس پہلے سوال کے جواب میں لکھ دینی ہیں۔ کیا ہے جی؟ نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے، میری پہچان مسلسل چلنا ہے، مجھے میری جوانی تھکنے نہیں دیتی۔ تو پہلے بند میں انہی باتوں کا ذکر ہوا تھا جو ہم نے بتا دی ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی، چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جی، چٹانوں کو چاک کرنے سے مراد ہے کہ دریا نے چٹانوں کو توڑ کر اپنا راستہ بنایا ہے۔ چاک کرنا، توڑ کر اپنا راستہ بنانا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 3 ہے آگے، دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ جی، نظم میں ہم نے پڑھا ہے دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے۔ دریا اپنے پانی سے زمین کو زرخیز بناتا ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح دریا خوشحالی بانٹتا ہے۔ سوال نمبر 4، اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، دریا ہر سفر کرتا رہتا ہے، کبھی تھکتا رکتا نہیں، اس لیے دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا۔ سوال نمبر 5، دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات کی؟ یہ بھی ہم نے نظم میں پڑھا تھا کہ دریا کیا کہتا ہے، کیا حال کیا ہے جی؟ دریا کی روانی نے اپنے راستے میں آنے والے پہاڑوں کا نام و نشان مٹا کر زمین پر اپنا راج جما رکھا ہے۔ یہ ہو گئے سوالوں کے جواب۔ اس کے بعد دیکھیں بیٹا، دوسرا سوال ہے، دریا کی کہانی میں سے لیے گئے ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہ اوپر الفاظ ہیں، انہی الفاظ کی مدد سے کو کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، دریا کا پانی چٹانوں کو خشک کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ دریا کا پانی چٹانوں کو چاک کرتا ہوا۔ دوسرا ہے، دریا ہماری زمین کی ڈیش میں اضافہ کرتے ہیں۔ دریا ہماری زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہماری فصلوں کی ڈیش کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے۔ ہماری فصلوں کی ہریالی کا دار و مدار۔ اگلا ہے جی، سچائی حقیقت ہے مگر کہانی ڈیش ہو سکتی ہے۔ سچائی حقیقت ہے مگر کہانی افسانہ ہو سکتی ہے۔ دریا کا پانی لگاتار چلتا ہے، ڈیش اس کی فطرت میں نہیں، سستانا اس کی فطرت میں نہیں، آرام کرنا۔ دریا کے پانی سے کسانوں میں خوشحالی اور ڈیش آتی ہے، خوشحالی اور راحت آتی ہے۔ دریا کے پانی کی ڈیش اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے، دریا کے پانی کی روانی اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے۔ دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی ڈیش بٹھا لیتا ہے۔ تو دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی دھاک بٹھا لیتا ہے۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر 68 تھا، یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آگے صفحہ نمبر 69 ہے جی۔ پہلا ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اب ہر جملے کے آگے دو آپشن دی گئی ہیں، ان میں سے ہم نے درست آپشن کو لگانا ہے۔ دریا کی پہچان اس کی ڈیش ہے، دریا کی پہچان اس کی روانی ہے۔ دریا کے پانی سے پہاڑ بھی ڈیش بن کر بہہ جاتے ہیں، دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خاک بن کر بہہ جاتے ہیں۔ دریا زمین اور فصلوں میں ڈیش کی دولت بانٹتا ہے، زرخیزی کی دولت بانٹتا ہے۔ دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کبھی ڈیش نہیں، کبھی سستاتا نہیں۔ حقیقت کا متضاد لفظ ڈیش ہے، حقیقت کا متضاد افسانہ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے ڈیش قرار دیا ہے، نعمت یا عذاب؟ تو یہ ہے نعمت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 آگے جی، آگے در ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو متضاد بیٹا جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جملے آپ لوگ خود بنائیں، کیونکہ جملے
تمام اسباق کے آپ خود ہی بنا رہے ہیں، اس طرح آپ کی پریکٹس ہوگی۔ پہلا لفظ ہے راحت، راحت کا الٹ ہوتا ہے رنج۔ حقیقت، افسانہ، فسانہ بھی لکھ سکتے ہیں، افسانہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ زرخیزی، بنجر پن۔ طاقت، ضعف، ضعف ہوتا ہے کمزوری، ٹھیک ہے، طاقت کا الٹ کیا ہوتا ہے ضعف۔ خوشحالی، بدحالی۔ تو جملے ان الفاظ کے آپ نے بیٹا خود بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو معنی بیٹا آخر میں فرانگ میں بھی ہوں گے، یہاں بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ روانی، مسلسل چلنا۔ افسانہ، جھوٹی کہانی۔ زرخیز، اچھی پیداوار دینے والی زمین۔ سستانہ، آرام کرنا۔ راحت، آرام و سکون۔ یہ الفاظ معنی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے جی نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ یہ مصرعے دیے گئے ہیں، ان شعر کا ایک جو ہوتے ہیں لائن، ایک جملہ وہ دیا گیا ہے، میں ڈیش کی دولت بانٹتا ہوں، میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، سناتا ہوں ڈیش اپنی کہانی، سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی۔ ڈیش ہے یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے۔ میں فصلوں میں ڈیش بانٹتا ہوں، میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں۔ سفر کرنا ہے ڈیش نہیں ہے، سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ میں زرخیزی کی ڈیش بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں۔ تو یہ مصرعے بھی مکمل ہو گئے، صفحہ نمبر 69 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 70 دیکھیں، صفحہ نمبر 70 پر سب سے اوپر ہے جی درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ مرکبات پہلے کیا ہوتے ہیں؟ مرکبات یہ ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر جو ایک اکٹھا پڑھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے۔ مرکبات جس طرح دھاک، بٹھانا، دو الفاظ کو ملا کر ایک جگہ لکھا گیا ہے تب مطلب اس کا پورا سمجھ آئے گا۔ پہاڑوں کو خاک کرنا، یہ دیکھیں 4 الفاظ کا مجموعہ ہے اس لیے اس کو مرکب کہا جائے گا۔ چٹانوں کو چاک کرنا، یہ بھی 4 الفاظ کا مجموعہ ہے اس لیے اس کو مرکب کہا جائے گا۔ تو ہم نے اب ان کا کیا بتانا ہے؟ مفہوم بتانے ہیں۔ یہ مرکبات کا مفہوم ہے جی دھاک بٹھانا، رعب جمانا، پہاڑوں کو خاک کرنا، پہاڑوں کو مٹی کر دینا، چٹانوں کو چاک کرنا، چٹانوں کو کاٹ کر راستہ بنانا۔ تو یہ مرکبات کا مفہوم بھی ہو گیا۔ نظم کا مرکزی خیال ہم نے کل خلاصے کے ساتھ کر لیا تھا۔ اگلا سوال ہے جی 70 الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ 70 ب میں تحریر کریں۔ طاقت، راحت۔ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، دوسرا کیا ہے کہ آخری حروف جو ہیں وہ ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے طاقت کے آخر میں بھی تے ہے تو راحت کے آخر میں بھی تے آئی ہے۔ گھبرانا، سستانہ، کہانی، روانی، چاک، دھاک، سناتا، دکھاتا، پہچان، شان۔ یہ تو میں نے آپ کی مدد کے لیے لکھے ہیں، آپ ہم آواز الفاظ مختلف بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب کہ طاقت کا راحت ہے تو آپ کوئی اور بھی اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں، رات بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی صرف آواز ملتی ہو، آخری حروف ملتے ہوں تو آپ اور بھی نظم میں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 9 ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جمع دیکھیں جی اب، افسانہ، افسانے، راحت، راحتیں، چٹان، چٹانیں، پہاڑ، پہاڑوں، فصل، فصلیں، دیوانہ، دیوانے، سفر، اسفار۔ یہ ہو گئے جمع۔ آگے ایک سوال ہے جی ضرب الامثال یا کہاوتیں۔ ضرب الامثال کیا ہوتی ہیں؟ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ضرب الامثال اور کہاوت ہم معنی لفظ ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ضرب الامثال کے معنی ہیں مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہو۔ عموماً ضرب الامثال کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضرب الامثال کوئی مثال ہوتی ہے اور وہ ایسی مثال ہوتی ہے جس میں ہمارے بزرگوں کی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، بزرگوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، اور جو بھی ضرب المثل یا کہاوت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق یا عبرت کا کوئی سبق ہمارے لیے ضرور موجود ہوتا ہے۔
اور یہ ضرب الامثال ہوتی ہیں ان کے بننے میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کہانی یا کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے جس کے نچوڑ کا یا جس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے ضرب الامثال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. چند جہاں ضرب الامثال دی گئی ہیں ساتھ ان کا مطلب بھی لکھا گیا ہے تو ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. غرور کا سر نیچا، آپ نے اکثر سنا ہوگا غرور کا سر نیچا، تو اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ غرور اور تکبر کرنے والے کو ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے. دوسرا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ بھی آپ نے ضرب الامثال سنی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ میزبان کے بلائے بغیر ڈھیٹ بن کر مہمان بن جانا. تیسرا ہے یار زندہ صحبت باقی، اگر زندگی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے. یار زندہ یعنی اگر زندگی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے. یہ کب بولا جاتا ہے؟ کسی کو رخصت کرتے وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے. آگے صفحہ نمبر 71 پر بھی ضرب الامثال ہماری موجود ہیں اس سبق کی. کیا ہے جی؟ پہلا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر کوئی فرد تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ چھوٹی سے چھوٹی مدد کو بھی بہت سمجھتا ہے کہ ڈوب رہا ہو تکلیف میں ہو تو تنکے کا سہارا، معمولی سا سہارا بھی بہت ہو جاتا ہے. آگے جی چھوٹا منہ بڑی بات، معمولی شخص اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کہے تو یہ کہاوت بولی جاتی ہے چھوٹا منہ بڑی بات. آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار کا کیا مطلب ہے جی؟ بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ کوئی پریشانی یا مصیبت اپنے سر لینا، کہ آپ کا اس میں کوئی دخل نہ ہو لیکن آپ خواہ مخواہ جان بوجھ کر کسی مصیبت میں خود کود جائیں، خود اس میں پہنچ جائیں تو کیا کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہمارا یہ سبق دریا کی کہانی مکمل ہو گیا ہے بیٹا. آپ نے اس کے سوالوں کے جواب کرنے ہیں، اس کے الفاظ جملے آپ نے خود کرنے ہیں، باقی چیزیں آپ کی یاد کرنے والی ہیں، معنی متضاد وغیرہ. لیکن لکھنے والی چیزیں کیا ہیں کہ معنی بھی لکھنے ہیں آپ نے، جملے بھی لکھنے ہیں اور سوالوں کے جواب. اور نظم کی تشریح اور خلاصہ تو ہم نے کل کیا تھا، وہ یقیناً آپ نے تیار کر لیا ہوگا. شکریہ.